وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جراسک پارک یا ڈائناسورس وغیرہ کے تعلق سے آپ نے پوچھا کیا بھئی ان کی کیا حقیقت ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں کیا اس کی وضاحت ہے؟ تو دیکھیں، یہ یقیناً ہو سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو زمین میں بسانے سے پہلے جنات کی آبادی تھی یہاں، تو جنات کا جو دور تھا دنیا میں، تو اس وقت یقیناً ہوں گے ایسے بڑے بڑے جانور، کیونکہ جنات کے اعتبار سے، جنات کے حساب سے ایسے جانوروں کا ہونا کوئی محال نہیں ہے، اور جبکہ اس کے واضح شواہد بھی ملے ہیں کہ ابھی اس کے باقاعدہ جو ان کے ڈھانچے ہیں، کنکال ہیں، ان کے مل رہے ہیں، جس سے بالکل واضح ہے کہ وہ زمین میں تھے موجود پہلے۔ اور غالباً تفسیر ابن کثیر میں یا کسی تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا میں نے کہاں پڑھا تھا، میرے حال کسی معتبر کتاب میں ہی پڑھا تھا، جس میں ایک پرند کا ذکر بھی ہے کہ ایک بہت بڑا پرندہ جو ہاتھی جیسے جانوروں کو بھی اٹھا کے لے جاتا تھا، اس کو دیکھا گیا تھا کہیں، اس کا ذکر بھی ملتا ہے، یا تو تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے میں نے، یا پھر البدایہ والنہایہ وغیرہ کسی بڑی کتاب میں پڑھا تھا، میری نظر سے گزر چکی ہے وہ، میں کبھی ملے تو انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا، دوبارہ اس کی تفصیل نکالوں گا۔ ایک پرندے کا ملتا ہے ذکر، بہت بڑا پرندہ تھا جو بڑے جانوروں کو بھی اٹھا کے لے جاتا تھا۔ اور باقی یہ جنات جب آباد تھے دنیا کے اندر، تو اس وقت یقیناً ایسے جانور ہوں گے جو بڑی اس میں ہوں گے، اور غالباً یہ طوفان نوح کے موقع پر یہ غرق ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو جوڑا ایسا تھا جو عموماً انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا جو تابع ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام، ان کو تو کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور اب اتنے بڑے بڑے جانوروں کا سنبھالنا اور ان کو جو ہے وہ کشتی پہ سوار کرنا، یہ ایک واقعی مشکل کام تھا۔ شاید اس وجہ سے جو ہے نوح علیہ السلام نے ان جوڑوں کو جو ہے سوار نہیں کیا ہوگا کشتی پر، اور جو ہے وہ ختم ہو گئے ہوں گے اس طوفان میں، کیونکہ اس وقت تو پہاڑوں کی چوٹی تک بھی پانی پہنچ گیا تھا، بڑی بڑی چوٹیاں جو ہے وہ ڈوب گئی تھیں پانی میں، جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا پانی اگل، قرآن کی آیت میں ہے، اور آسمان کو حکم دیا پانی برسا، اور جو ہے ہر چیز ڈوب گئی، کوئی گھر جو ہے باقی نہیں چھوڑا، اس نے سب کو تباہ کر دیا۔ تو جو غور کرنے سے جو ہے یہی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ تھے جانور پہلے، اور غالباً طوفان نوح کے موقع پر جو ہے یہ سب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں پانی بھر گیا تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں تک جو ہے اس میں ڈھک گئی تھی، کہ ایک حدیث واضح اس کے تعلق سے آتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پر رحم کرتا جو اپنے بچے کو لے کر کے پہاڑ پر چڑھ گئی تھی جب طوفان نوح کا موقع تھا اور پانی چڑھتا چلا جا رہا تھا، تو وہ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئی، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا، تو اس نے اپنے بچے کو جو ہے بچانے کے لیے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیا اس کو،
لیکن پانی نے اس کو بھی ڈبو دیا اور اس کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی پوری طرح سے وہ ماں اور بچہ بھی ڈوب گئے، اس میں کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا تو اس ماں اور بچے پر رحم کرتا، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ اس حدیث میں ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت ہر چیز جو ہے ختم کر دی گئی تھی طوفان میں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ اے اللہ تو جو ہے اس طرح سے ان کو تباہ کر کے کوئی گھر جو ہے باقی نہ رہے دنیا میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا تھا کہ کوئی گھر جو ہے وہ سالم نہیں رہا، ہر چیز ڈوب گئی تھی۔ تو اس میں یقیناً یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ باقی کوئی واضح ایسی حدیث تو نہیں ملتی جس میں ان کا نام ہو یا ان کا خصوصی ذکر ہو، واللہ عالم۔ وہ انشاءاللہ اگر وہ مجھے ملی، وہ جو میں نے پڑھی تھی ایک پرند کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔